بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آج کل عقل پرستی کا بڑا زور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کو عقل کی میزان پر رکھ کر اور تول کر اختیار کریں گے، لیکن عقل کے پاس کوئی ایسا لگا بندھا ضابطہ، فارمولہ اور کوئی لگا بندھا اصول نہیں ہے جو عالمی حقیقت رکھتا ہو، جس کو ساری دنیا کے انسان تسلیم کر لیں اور اس کے ذریعے وہ اپنے خیر و شر اور اچھائی اور برائی کا معیار تجویز کر سکیں۔ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، کون سی چیز اختیار کرنی چاہیے، کون سی چیز اختیار نہیں کرنی چاہیے، یہ فیصلہ جب ہم عقل کے حوالے کرتے ہیں تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس عقل نے انسان کو اتنے دھوکے دیے ہیں جس کا کوئی شمار اور حدود و حساب ممکن نہیں۔ اگر عقل کو اس طرح آزاد چھوڑ دیا جائے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے تاریخ سے مثال پیش کرتا ہوں۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے عالم اسلام میں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا جس کو باطنی فرقہ اور قرامطہ کہتے ہیں۔ اس فرقے کا ایک مشہور لیڈر گزرا ہے جس کا نام عبید اللہ بن حسن قیروانی ہے۔ اس نے اپنے پیروکاروں کے نام ایک خط لکھا ہے۔ وہ خط بڑا ہی دلچسپ ہے، جس میں اس نے اپنے پیروکاروں کو زندگی گزارنے کے لیے ہدایات دی ہیں۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ میری سمجھ میں یہ بے عقلی کی بات نہیں آتی ہے کہ لوگوں کے پاس اپنے گھر میں ایک بڑی خوبصورت سلیقہ شعار لڑکی بہن کی شکل میں موجود ہے اور بھائی کے مزاج کو بھی سمجھتی ہے، اس کی نفسیات سے بھی واقف ہے، لیکن یہ بے عقل انسان اس بہن کا ہاتھ اجنبی شخص کو پکڑا دیتا ہے جس کے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ نباہ صحیح ہو سکے گا یا نہیں، وہ مزاج سے واقف ہے یا نہیں، اور خود اپنے لیے بعض اوقات ایک ایسی لڑکی لے آتے ہیں جو حسن و جمال کے اعتبار سے بھی، سلیقہ شعاری کے اعتبار سے بھی، مزاج شناسی کے اعتبار سے بھی اس بہن کے ہم پلہ نہیں ہوتی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس بے عقلی کا کیا جواز ہے کہ اپنے گھر کی دولت تو دوسرے کے ہاتھ میں دے دے اور اپنے پاس ایک ایسی چیز لے آئے جو اس کو پوری راحت و آرام نہ دے۔ یہ بے عقلی ہے، عقل کے خلاف ہے۔ اور وہ لکھتا ہے کہ میں اپنے فالوورز کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اس بے عقلی سے اجتناب کریں اور اپنے گھر کی دولت کو گھر ہی میں رکھیں۔ اور دوسری جگہ عبید اللہ بن حسن قیروانی عقل کی بنیاد پر اپنے فالوورز کو یہ پیغام دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جب ایک بہن اپنے بھائی کے لیے کھانا پکا سکتی ہے، اس کی بھوک دور کر سکتی ہے، اس کی راحت کے لیے اس کے کپڑے سنوار سکتی ہے، اس کا بستر درست کر سکتی ہے، تو اس کی جنسی تسکین کا سامان کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ محترم حضرات، قرآن و سنت کا کوئی حکم عقل سلیم کے مخالف نہیں، لیکن سب سے پہلے متعین کرنے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کی عقل دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، لہٰذا اچھے برے تمیز کے لیے کون سی عقل کو بنیاد بنا دیا جائے؟ اگر دنیا کے تمام معاملات کا فیصلہ اور قانون سازی اس خالص عقل کی بنیاد پر کی جانے لگے جو ہر قسم کی دینی پابندیوں سے آزاد ہو، تو دنیا میں ایک ایسا انتشار اور انارکی کا دورہ ہوگا جس کی موجودگی میں انسانیت مکمل تباہ ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر انسانی عقل کو ہر قسم کی حدود و قیود سے آزاد کر دیا جائے تو اس سے وہ عام اخلاقی سچائی اور حقائق ثابت نہیں ہو سکتے جنہیں ایک شریف بچہ بھی درست سمجھتا ہے۔ مثلاً اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب ایسا گھنونا جرم ہے جسے دنیا کے کسی مذہب و ملت اور کسی قوم میں بھی پسند نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ وہ بدترین ملحد جو خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی اس کام کو انتہائی برا سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خالص اور آزاد عقل کی بنیاد پر اس گھنونے کام کو ناجائز ثابت کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ خالص اور آزاد عقل کی بنیاد پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ ایک بہن اپنے بھائی کو راحت پہنچانے کے لیے کھانا پکاتی ہے، اس کے سونے کے لیے بستر تیار کرتی ہے، اس کے کپڑے سیتی ہے، اس کی ضروریات کو سنوار کر رکھتی ہے، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرتی ہے، غرض اپنے بھائی کو آرام پہنچانے کے لیے اس قسم کی جو خدمت بھی انجام دیتی ہے تو معاشرہ اسے اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے۔ لیکن اگر یہی بہن اپنے بھائی کی جنسی تسکین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے تو ساری دنیا اس پر لعنت و ملامت کی بوچھار کر دیتی ہے۔ اگر ہر معاملہ کا تصفیہ خالص اور آزاد عقل کے حوالے سے کیا جائے تو وہ بالکل بجا طور پر یہ سوال کر سکتی ہے کہ اگر ایک بھائی اپنے بہن سے ہر قسم کا آرام حاصل کر سکتا ہے تو جنسی آرام حاصل کرنا کیوں ممنوع ہے؟ یہ سوال اخلاق اور رسم و رواج کی مقرر کی ہوئی حدود کے تحت انتہائی گھنونا محسوس ہوتا ہے، لیکن جو عقل کسی قسم کی حدود و قیود کی پابند نہ ہو اس کو آپ یہ کہہ کر مطمئن نہیں کر سکتے کہ یہ کام اخلاقی اعتبار سے انتہائی پست اور گھنونا کام ہے۔ سوال یہ ہے کہ خالص عقلی نقطہ نظر سے اس میں کیا خرابی ہے؟ آپ کہیں گے کہ اس سے اختلاط انساب کا فتنہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اول تو برتھ کنٹرول کے اس دور میں اس جواب کے کوئی معنی ہی نہیں رہے، اور اگر بالفرض اس سے اختلاط انساب ہوتا بھی ہو تو خالص عقل کی بنیاد پر ثابت کیجئے کہ اختلاط انساب بری چیز ہے، کیونکہ وہاں بھی ایک آزاد عقل یہ کہہ سکتے ہیں کہ اختلاط انساب کو برائی قرار دینا مذہب و اخلاق کا کرشمہ ہے، اور جو عقل مذہب و اخلاق کی زنجیروں سے آزاد ہو اس کے لیے کسی برائی کو برائی ثابت کرنے کے لیے کسی خالص عقلی دلیل کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ عمل انتہائی درجے کی بے حیائی ہے، لیکن خالص اور آزاد عقل اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ حیا اور بے حیائی کے یہ سارے تصورات مذہب، اخلاق یا سماج کے بنائے ہوئے ہیں، ورنہ عقلی اعتبار سے یہ عجیب معاملہ ہے کہ ایک عورت اپنے جسم کو ایک قطعی انجان آدمی کے حوالے کر دے تو یہ حیاداری ہے، اور جس بے تکلف شخص کے ساتھ اس کا بچپن گزرا ہے اس کے حوالے کرے تو یہ بے حیائی ہے۔ آپ کہیں گے کہ انسانی فطرت اس عمل سے انکار کرتی ہے، لیکن آزاد عقل اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس عمل کے غیر فطری ہونے کی عقلی دلیل کیا ہے؟ در حقیقت یہ عمل اس لیے خلاف فطرت معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں سے سماج اس کو برا سمجھتا آ رہا ہے۔ اگر سماج کے بندھن کو توڑ کر خالص عقل سے سوچیں تو اس عمل میں برائی کیا ہے؟ سامعین محترم، آپ خالص عقل کی بنیاد پر اس سوال کو حل کرنا چاہیں گے تو یہ قیامت تک حل نہیں ہو سکے گا، اور یہ محض ایک مفروضہ ہی نہیں، آج کی آزاد عقل نے تو اس قسم کے بے شمار سوالات اٹھائی رکھے ہیں۔ پرانے زمانے میں بھی جب کسی نے خالص اور آزاد عقل کے ذریعے دنیا کے معاشرتی مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ہمیشہ عقلی سوال و جواب کی اس بھول بھلیا میں پھنس کر رہ گیا ہے۔ یقین نہ آئے تو فرقہ باطنیہ کے حالات کا مطالعہ کیجیے۔ اس فرقے کا ایک مشہور لیڈر عبید اللہ بن حسن قیروانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ عقل کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس قسم کی بے عقلیاں کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک حسین و جمیل بہن یا بیٹی موجود ہوتی ہے اور خود ان کی بیوی ایسی حسین نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ اپنی بہن یا بیٹی کو اپنے اوپر حرام سمجھ کر اس کو ایک اجنبی شخص کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر یہ جاہل عقل سے کام لیتے تو انہیں احساس ہوتا کہ ایک اجنبی کے مقابلے میں اپنی بہن اور بیٹی کے وہ خود زیادہ حقدار تھے۔ دراصل اس نادانی کی ساری وجہ یہ ہے کہ ان کے رہنما نے ان پر دنیا کی لذتیں حرام کر دی ہیں۔ محترم حضرات، اس گھنونی عبارت کی شناعت و خباثت پر جتنی چاہے لعنت بھیجتے رہیے، لیکن ساتھ ہی دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ خالص اور آزاد عقل کی بنیاد پر اس دلیل کا کوئی جواب آپ دے سکتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے جو عقل پرست صبح و شام آزاد عقل کی رٹ لگاتے رہتے ہیں، اگر وہ سب مل کر اس اعتراض کا خالص عقلی جواب دینا چاہیں تب بھی قیامت تک نہیں دے سکتے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ یہ عبید اللہ قیروانی قرآن کا کھلا منکر نہیں تھا، بلکہ دوسرے باطنیہ کی طرح قرآن میں عقل کی بنیاد پر تعویلات کیا کرتا تھا، اور یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ قرآن کے جو معنی ظاہری طور پر سمجھ میں آتے ہیں در حقیقت وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ مجاز و استعارہ اور تمثیل و تشبیہ ہے جس کا حقیقی مطلب کچھ اور ہے۔ اسی طرح اگر آپ مطلق زنا کی حرمت آزاد اور خالص عقل سے ثابت کرنا چاہیں تو یہ بھی ممکن نہیں ہوگا،
کیونکہ آزاد عقل یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر دو مرد و عورت باہمی رضامندی سے بدکاری کا ارتکاب کرنا چاہیں تو اس میں کیا برائی ہے، اور اسی بنا پر مغربی قوانین میں باہمی رضامندی سے زنا کر لینا کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ ان قانون سازوں کو زنا بالرضا میں کوئی خالص عقلی خرابی نظر ہی نہیں آتی، بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے برطانیہ کی مجلس قانون ساز نے بھاری اکثریت سے تالیوں کی گونج میں یہ قانون منظور کیا ہے کہ دو مردوں کا باہمی رضامندی سے لواطت کا ارتکاب قانوناً بالکل جائز ہے۔ اس قانون سازی کی وجہ بھی یہی تھی کہ خالص عقلی طور پر اس عمل میں کوئی قابل سزا بات نظر نہیں آئی، اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ انسانی ذہن کے بنائے ہوئے قوانین کا یہ لازمی خاصہ ہے کہ وہ انسانیت کی صحیح تربیت کر کے اس کو امن و سکون سے ہمکنار کرنے میں ہمیشہ ناکام رہتے ہیں، اور ان کے ذریعے انسان عقل کے نام پر ایسی ایسی بے عقلیاں کرتا ہے کہ الامان۔ وجہ یہ ہے کہ جب خالص عقل قانون سازی کی بنیاد ٹھہری تو اس دنیا میں ہر انسان کی عقل دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ زمانے کا کوئی عام چلن اگر ایک زمانے کے افراد کو کسی عمل کی اچھائی یا برائی پر متفق کرتا بھی ہے تو کسی دوسرے زمانے کی عقل اسی عمل کے بارے میں کوئی مختلف رائے دے دیتی ہے، کیونکہ عقل کے پاس کوئی ایسا متفقہ معیار نہیں ہے جس کی بنیاد پر اقدار کا تعین کیا جا سکے اور اس کی روشنی میں صحیح قوانین بنائے جا سکیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عہد حاضر کے ماہرین قانون بھی عقل و فہم کے ہزار دعووں کے باوجود سالہ سال کی بحثوں کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ قانون سازی کا یہ بنیادی مسئلہ ہم ابھی طے نہیں کر سکے کہ قانون سازی کے لیے کسی چیز کو اچھا یا برا سمجھنے کا کیا معیار ہمیں مقرر کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ اگر وحی الہی کی رہنمائی کی پرواہ کیے بغیر عقل کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے تو اچھے برے کی تمیز کرنے کے لیے کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی۔ انسان کو گمراہی اور بے عقلی کے ایسے ایسے تاریک غاروں میں گرا کر چھوڑتی ہے کہ جہاں رشد و ہدایت کی کوئی ہلکی سی کرن بھی نہیں پڑی۔ وجہ یہ ہے کہ وحی الہی کی رہنمائی کے بغیر جب انسان نری عقل کو استعمال کرتا ہے تو وہ اسے آزاد عقل سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس کی نفسانی خواہشات کی غلام ہو کر رہ جاتی ہے، جو عقل کی غلامی کی بدترین شکل ہے۔ جو لوگ ہر کام میں خالص عقل کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ در حقیقت انتہا درجے کی خود فریبی میں مبتلا ہیں۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ زیادہ حقیقت پسند اور جرأت مند ہیں جو کھل کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل آزاد نہیں بلکہ ہماری خواہشات نفس کی غلام ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی اصل بنیاد اس عقل پر نہیں جو خواہشات نفس کی غلام ہو، بلکہ اس عقل پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہدایات کی پابند اور اپنے حدود کار سے اچھی طرح واقف ہو، اور یہی عقل سلیم کی تعریف ہے۔